بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا بھائی، اسٹوڈنٹس کی جو تمام پریشانیاں تھیں کچھ حد تک نظر آ رہا ہے کہ وہ سولو ہونے جا رہی ہیں اور طلبہ کی سن لی گئی ہے، اور تمام وہ طلبہ جو فیلئر ہیں یا جن کے مارکس کم آئے ہیں وہ سب تیار ہو جائیں بھائی، کل بہت بڑا مارکہ ہے اور کوشش کریں کہ کل سب جو ہے اس مارکے میں یعنی ضرور شرکت کریں اس احتجاج میں۔ کل جو ہے بہت بڑی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی نے جو ہے جو ان کے بڑے ہیں یا کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کل 11 بجے احتجاج کا اعلان کیا ہے طلبہ کی طرف سے، اور دھرنا دے کر بیٹھیں گے جب تک وہ تمام چیزیں نہ سن لی جائیں، خصوصاً یہ کہ اب اسکوٹنی نہیں کروانی بلکہ پیپرز کو دوبارہ سے چیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں بڑی ایک تعداد کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے، تو انہوں نے تمام طلبہ سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ تو جو بچے آسانی سے جا سکتے ہیں وہ ضرور اس دھرنے میں شرکت کریں، اور اب امید ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو اس کا لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا۔ اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو کلپ میں آپ کو لاسٹ میں سنا رہا ہوں، یہ ضرور سنیے گا، اس میں تمام ڈیٹیل دی جا رہی ہے، ضرور اس کو سن کر اس پر عمل کیجیے گا۔ تو پھر بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو بتائیں کہ آرٹس ریگولر میں 80% بچوں کو ناکام قرار دے دیا ہے، اور آرٹس پرائیویٹ میں بھی 72% بچے ناکام قرار پائے، جبکہ کامرس سال اول میں بھی بورڈ نے 63% طلبہ کو ناکام قرار دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ امتحانی نتائج پر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں کود پڑی، اور تفصیلات زمزم سعید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں طلبہ کے خلاف سازش یا پھر اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ حکام کی نااہلی۔ سائنس کے بعد آرٹس کے امتحانی نتائج میں طلبہ کی اکثریت فیل۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے گزشتہ روز آرٹس ریگولر اور پرائیویٹ کے سال اول کے نتائج کا اعلان کیا تو 80% طلبہ فیل ہو گئے۔ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس طلبہ بھی تمام پرچوں میں کامیابی کا مزہ نہ چکھ سکے۔ مستقل چیئرمین، سیکریٹری اور ناظم امتحانات کے بغیر چلنے والے بورڈ سے حکام مطمئن۔ 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ فیل ہو گیا نا، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ انٹر سائنس کے امتحانی نتائج پر طلبہ نے احتجاج کیا تو سیاسی جماعتیں بھی میدان میں کود پڑی۔ آرٹس کے امتحانی نتائج بھی سائنس جیسے رہے تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے کل بورڈ آفس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اور میں تمام والدین سے جو متاثرہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کل ہم نے 11 بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس پر احتجاجی دھرنا طے کیا ہے، اس میں پورے شہر سے لوگ پہنچیں۔ سائنس کے نتائج کی جانچ پڑتال کے لیے محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں انٹر کے طلبہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر ہاتھ ہو گیا۔ آرٹس، کامرس، انجینئرنگ اور آپ کو اسی کے ساتھ بتائیں کہ میڈیکل کے طلبہ بھی بڑے پیمانے پر فیل ہو گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے، دوبارہ تیاری کریں۔ ایسے میں طلبہ اور والدین نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور انٹر بورڈ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ان کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں نا، وہاں وہ ان کے بچے فیل ہوں تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ جو ماں باپ سال بھر محنت کرتے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کا رزلٹ یہ آیا تو کیا حال ہوگا۔ یہ سب سندھ گورنمنٹ نے کرونا کا بدلہ نکالا ہے۔ جن کو ٹیچر کی سپیلنگ نہیں آتی ہے، ہر کسی چیز میں کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ بھی آپ معلوم کر لیں کچھ بھی نہیں آتا۔ ہم کیا کہیں، مافیا ہے، بس مافیا لگی ہوئی ہے اپنے ہی کام کرنے کے لیے، پیسے چاہیے، انٹرویو کے لیے بچے پیسے بھرتے ہیں، بس یہی ہے۔ جتنے بھی یہ جو ٹیچرز چیک کرنے والے ہیں، ان سارے جو یہ پرچی پہ آئے ہوئے ہیں، اس پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے سارے پیپرز بھی ان بچوں سے، ان اسٹوڈنٹ سے چیک کروائیں تاکہ وہ بھی پھر ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے چیکنگ ہوتی ہے۔ میرا سائنس لامت کا پیپر اتنا اچھا ہوا تھا اور مجھے اس میں سپلی دے دی تھی، اور گریڈ بھی بہت کم کر دیا ہے۔ بچوں کا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ بچے آپ خود بتائیں، ایک سال کتنا وہ اہمیت رکھتا ہے، ایک سال پیچھے ہو جائے گا بچہ، اس کی تعلیم پہ وہ پڑے گا اثر، اور بہت سے بچے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کو فیل کر دیا جائے، کتنی مایوسی ہوگی، شرمندگی ہوگی اس بچے کو۔ پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں انٹر امتحانات کے حیران کن نتائج کی، جہاں میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس 70% طلباء انٹر میں فیل ہو گئے۔ طلباء کا انٹر بورڈ آفس کے باہر احتجاج، پیپرز کی ری چیکنگ کا مطالبہ۔
बोर्ड इंतजामिया ने स्क्रूटनी की यकीन दहानी करा दी। निगरां वजीर आला सिंध कहते हैं इम्तिहान में नाकामी पर एहतजाज की क्या बात है। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट में जारी है। कराची बोर्ड का तालीमी बहरान, तुलबा परेशान। 60% से जायद फर्स्ट ईयर साइंस और 70% से जायद फर्स्ट ईयर आर्ट्स के तुलबा फेल हो गए। मुतासरा तुलबा इंटर बोर्ड पहुंचे, एहतजाज किया और पर्चे चेक करने की दुहाई दी, लेकिन इंतजामिया ने सिर्फ स्क्रूटनी की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हमें सिर्फ एक में पास किया, वो भी सिर्फ 24 नंबर से। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है कि इन्होंने मुझे 11% दी है। ठीक है, 11 कोई देने वाली परसेंटेज तो थी नहीं। हमारे पेरेंट्स इतनी मुश्किल से हमारी फीसें जमा करते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जब हमें ये रिजल्ट मिलता है तो हम कितना दुख होता है। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से सवाल हुआ तो मामला हल करने के बजाय उन्होंने जवाब दिया कि फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। मुतासरा तालिब इल्मों के वालिदैन और सियासी जमातें स्क्रूटनी के बजाय पर्चों की दोबारा चेकिंग का मुतालबा कर रही हैं। अलबत्ता इंटर बोर्ड में री चेकिंग के बजाय रिजल्ट की स्क्रूटनी जारी है। हामिदुर रहमान, समा, कराची। इंटरमीडिएट के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का कल इंटर बोर्ड के बाहर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा वजीर आला फौरन मामले का नोटिस लें, नतीजा कलअदम करार दें, दोबारा शफाफ चेकिंग के लिए कमेटी कायम करें वरना शदीद एहतजाज करेंगे। कहा अगर किसी उस्ताद ने 10 के बजाय 0 नंबर दिए तो उसे चैलेंज करने का कोई निजाम ही मौजूद नहीं। ये कराची के साथ मजाक है। किसी टीचर ने अपनी मर्जी से 10 के बजाय 0 नंबर दे दिए तो आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, तो ये क्या तमाशा है। बहुत वाज़ेह तौर पर वजीर आला से ये कह रहे हैं कि इसका नोटिस लें, इसको कलअदम करें, इस पूरे नतीजे को, पूरे अमल को, प्रोसेस को शफाफ बनाएं, स्टेक होल्डर की कमेटी बनाएं, उनकी मौजूदगी में कोई रैपिड एक्शन के तहत ये दोबारा से कापियां चेक हों ताकि इसकी शफाफियत सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फेल हो गए तो मैं क्या करूं, एहतिजाज किस बात का कर रहे हैं। यानी उन्हें हालात की संगीनी का इल्म नहीं है, या आप मिले हुए हैं इस पूरी नस्ल कुशी में, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। ऐसा कैसे होगा इस शहर के साथ। इसलिए हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे, और मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासिरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है। उसमें पूरे शहर से लोग पहुंचे और अपनी मर्जी से 10 के बजाय 0 नंबर दे दिए तो आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, तो ये क्या तमाशा है। बहुत वाज़ेह तौर पर वजीर आला से ये कह रहे हैं कि इसका नोटिस लें, इसको कलअदम करें, इस पूरे नतीजे को, पूरे अमल को, प्रोसेस को शफाफ बनाएं, स्टेक होल्डर की कमेटी बनाएं, उनकी मौजूदगी में कोई रैपिड एक्शन के तहत ये दोबारा से कापियां चेक हों ताकि इसकी शफाफियत सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फेल हो गए तो मैं क्या करूं, एहतिजाज किस बात का कर रहे हैं। यानी उन्हें हालात की संगीनी का इल्म नहीं है, या आप मिले हुए हैं इस पूरी नस्ल कुशी में, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। ऐसा कैसे होगा इस शहर के साथ। इसलिए हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे, और मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासिरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है। उसमें पूरे शहर से लोग पहुंचे और अपनी जो मार्कशीट है वो लेकर आए।